السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ایک خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں اسکول پر مضمون کیسے لکھیں۔ اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے ایگزام کے لیے نہایت ہی مفید اور اہم ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ آپ کے ایگزام میں 8 مارکس میں پوچھا جاتا ہے یہ سوال، یعنی آپ کو 4-5 آپشن دیا جائے گا، جیسے رمضان المبارک پر مضمون لکھے، یا پھر اسکول پر مضمون لکھے، کرکٹ پر مضمون لکھے، یا اور بھی بہت ساری چیزیں دی جا سکتی ہے۔ اس میں سے آپ کو ایک پر مضمون لکھنا ہوگا، اور اگر آپ نے لکھ دیا تو آپ کو 8 مارکس ملے گا۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے کئی عنوان پر ویڈیو پوسٹ کی تھی، اور امید ہے کہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا، لیکن اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، میرا اسکول، میں مسلم ہائی اسکول پٹنہ کا طالب علم ہوں۔ ہر شخص کو اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنا شہر اور اپنا دیش پیارا ہوتا ہے، اسی طرح ہر طالب علم کو اپنا اسکول پیارا ہوتا ہے۔ مجھے بھی اپنے اسکول کے ساتھ خاص لگاؤ ہے۔ میں نے اپنے بچپن کے 10 سال اس اسکول میں گزارے ہیں، اس لیے مجھے اس اسکول کی ہر چیز سے عشق و محبت ہے۔ اس کے اینٹیں، اس کے درخت، پیڑ پودے، دیواریں، کمرے، سب کے ساتھ مجھے بہت محبت ہے۔ مجھے یہ اسکول اپنے وجود کا ایک حصہ دکھائی دیتا ہے۔ اپنے اسکول کا ہر طالب علم اور چپڑاسی تک مجھے پیارا ہے۔ میں اس اسکول کے اسٹاف کا نہایت ہی احترام کرتا ہوں، اور تمام اساتذہ مجھ پر مہربان ہیں۔ اس اسکول کے ٹیچر ہمیں اپنے بچوں کی طرح پڑھاتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی طرف خاص دھیان دیتے ہیں۔ وہ ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، نہایت ہی محنتی اور لائق ہیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو جب بھی دفتر کے وقت میں فرصت ملتی ہے تو وہ مطالعہ کرنے لگتے ہیں، یعنی جب ان کو فرصت ملتی ہے تو وہ کتابوں کو پڑھنے لگتے ہیں۔ ان کے گھر اور آفس میں تو کتابوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں۔ آپ اتنے اچھے ہیں، کون؟ یعنی وہ استاد کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی اس ٹیچر کے بارے میں، کہ آپ اتنے اچھے ہیں کہ جو کچھ بھی گھر میں رہ کر یا اسکول آ کر پڑھتے ہیں اس بارے میں دوسرے دن صبح کی اسمبلی میں سنا دیتے ہیں۔ یعنی جب پرارتھنا ہوتا ہے، پرارتھنا ہونے کے بعد وہ ان کے گھر میں جو بھی پڑھتے ہیں اس بارے میں وہ صبح میں جب پرارتھنا ہوتا ہے اس میں آ کر سنا دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہماری واقفیت میں ہر روز اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی ہمارے علم میں ہر روز اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، اور ہمیں نئی نئی باتوں کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے استاد صاحبان بھی جو کچھ پڑھتے ہیں اس بارے میں کلاس میں اکثر بتا دیا کرتے ہیں۔ اس طرح زمانہ طالب علمی میں ہماری معلومات کافی وسیع ہو گئی ہے، اور ہم ہر موضوع کے بارے میں تھوڑا بہت ضرور جانتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے اسکول میں ویسے ہی پڑھائی ہوتی ہے جیسی ہونی چاہیے تو غلط نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیم کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ طالب علم کے دماغ کی پرورش ہو، اور وہ لگاتار ہوتی ہی رہتی ہے۔ ہمارا اسکول کافی پرانا ادارہ ہے، شاید اس شہر کا سب سے پرانا اسکول ہے۔ اس کی عمارت کافی بڑی ہے، ایک کشادہ ہال ہے جس میں 300-400 طالب علم بیٹھ سکتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑا ہال ہے، اس میں ایک ساتھ جو ہے نا وہ 300 سے 400 طالب علم بیٹھ سکتے ہیں۔ ہمارا سالانہ امتحان اسی ہال میں ہوتا ہے۔ ابھی جو آپ لوگوں کا سینٹپ ایگزام ہو رہا ہے اسی کو یعنی کہہ رہے ہیں، یا پھر فائنل ایگزام بھی اگر کہہ دیں تو وہ بھی برا نہ ہوگا۔ تو ہمارا سالانہ امتحان اسی ہال میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھار شہر والے کوئی اجلاس یہاں بلا لیتے ہیں۔ ہائی اسکول میں 30-40 کمرے ہیں، یا نہایت صاف ستھرے ہیں۔ صبح صفائی کرنے والا انہیں صاف کرتا ہے، اور پھر شام کے وقت جب اسکول میں چھٹی ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ صفائی کرتا ہے۔ اسکول کا چپڑاسی زید باری باری سارے کمروں میں میزوں پر پڑی ہوئی دھول جھاڑتا ہے۔ صبح کے وقت کمروں میں صفائی کرنے کے بعد معمولی چھڑکاؤ بھی کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اسکول کا مالی اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اور چپڑاسی چھٹی والے دن مالی کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے۔ صفائی کے ساتھ ساتھ اس اسکول میں روشنی کا بھی معقول انتظام ہے۔ جب میں اس اسکول میں داخل ہوا تھا تو اس وقت کمروں میں پنکھے کم ہی تھے، مگر اب ہر کمرے میں 2-2، 3-3 پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ اسکول کی اپنی کینٹین بھی ہے، جہاں چائے اور کھانے پینے کا سامان کافی سستے میں مل جاتا ہے۔ اس کینٹین میں بھی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب ہر دوسرے تیسرے روز کینٹین اور کمروں کا معائنہ کرتے ہیں، یعنی
हेड मास्टर साहब खुद जो है ना 2-3 दिन के बाद वो कैंटीन या कमरों में जाकर खुद से देखते हैं कि ये साफ़ सुथरा है या नहीं। स्कूल में एक स्टेशनरी की दुकान है जहां बाज़ार के मुकाबले में किताबें वगैरह सस्ती दाम में मिल जाती है। सफाई के साथ साथ स्कूल में पढ़ाई के भी बेहतर तरीके अपनाए जाते हैं। पढ़ाई के वक्त नालायक तलबा का ख़ास ख्याल रखा जाता है, फालतू टाइम देकर उनकी कमी दूर की जाती है। हर 2-3 माह बाद वालिदैन को अपने बच्चे की पढ़ाई और उसकी तरक्की वगैरह के बारे में इत्तला दी जाती है। स्कूल में हर आखिरी इतवार को यानी संडे को वालिदैन उस्ताद का इजलास बुलाया जाता है और इस तरह वालिदैन और उस्ताद साहिबान का ताल्लुक़ ज़्यादा गहरे होते हैं। जी हाँ, यानी हर संडे को मतलब जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके माँ बाप को बुलाया जाता है स्कूल में, और उस्ताद यानी टीचर और वालिदैन के बीच जो है ना वो मतलब बातें चीतें होती है। तो इस तरह से वालिदैन और उस्ताद साहिबान के ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, अगर कोई लड़का गलत हो या पढ़ाई में कमज़ोर हो तो उसके वालिदैन से सलाह करके उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। तालीम की तरफ खास ध्यान देने की वजह से स्कूल के नताइज दूसरे स्कूलों के मुकाबले में निहायत ही आला आते हैं, यानी अच्छा बहुत बढ़िया आते हैं। बहुत से तलबा हर साल मेरिट लिस्ट में भी आते हैं। इस स्कूल के पढ़े हुए बहुत से तलबा अब बड़े बड़े ओहदों पर लगे हुए हैं, यानी अब बड़े बड़े पोस्ट पर लगे हुए हैं। कुछ फौज में भी हैं। हमारे हेड मास्टर साहब यह कोशिश करते हैं कि स्कूल के ओल्ड बॉयज़ साल में एक मरतबा ज़रूर इकट्ठे हुए, यानी जो यहाँ से जा चुके हैं यानी वो पुराने स्टूडेंट जो है वो साल में कम से कम एक मरतबा ज़रूर यहाँ पर आए और आपस में बातें करें। ऐसा आम तौर पर दिवाली या ईद के दिनों में किया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के रोज़ भी स्कूल का स्टाफ कोशिश करता है कि झंडा लहराने की रस्म को कोई पुराना तालिब इल्म ही अदा करे। हर साल स्कूल स्टाफ ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, फिर उसका चर्चा कई दिनों तक होता रहता है। हर तकरीब से पहले इस स्कूल के तालिब इल्म खूब तैयारी करते हैं। कमरों को सजाया जाता है, हॉल में रंग बिरंगी झंडियाँ लगाई जाती है, दीवारों, दरख्तों और क्यारियों के साथ चूना लगाया जाता है और तकरीब वाले दिन तो खूब ही रौनक होती है। इस स्कूल की लाइब्रेरी भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी वगैरह की बहुत सी किताबें मौजूद हैं। बच्चों के बहुत से रसायल भी आते हैं। 3-4 अखबारात भी हर रोज़ ख़रीदी जाती है। हर तालिब इल्म को कहा गया है कि वह हफ्ता में एक किताब लाइब्रेरी से लेकर ज़रूर पढ़ें। जी हाँ, लाइब्रेरी क्लर्क हर वक्त वहाँ मौजूद होता है और जब भी कोई तालिब इल्म किताब लेने या बदलने के लिए जाता है तो वह खंदा पेशानी से पेश आता है, यानी आसान ज़बान में उनसे बात करता है और उसे उसके ज़ौक़ के मुताबिक अच्छी सी किताब दे देता है। यानी ऐसा ना हो कि कोई बच्चा जाए वहाँ पर और कहें कि सर मुझे किताब चाहिए, तो बस वो गुस्से में एकदम आँख में आँख दिखाकर बात करे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी बहुत अच्छे से बात करते हैं और उसके ज़ौक़ के मुताबिक अच्छे से किताब देते हैं। मैं तो खुदा के आगे यही दुआ करूँगा कि ये स्कूल सदा सलामत रहे, हमारे हर उस्ताद की उम्र दराज हो और इस स्कूल के तालिब इल्म ज़िंदगी में तरक्की करके अपने वालिदैन और इस स्कूल का नाम रोशन करे। तो ये रही वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।